أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 8 یہ ابھی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ وال نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے سبق نمبر 7 میں رکوع و سجود کی تسبیحات، ان کا لفظی ترجمہ، بامعنی ترجمہ، اسباق اور تصور احساس کے ساتھ پڑھا، اور بی حصے میں جو ہے ٹی پی آئی کے ذریعے ہم نے 3 مزید حروف ادا، ما، اندا اور ان کے ضمائر کے ٹیبل جو ہے تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم تشہد اور گرامر میں ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا اور حروف جر کی جو ہے 4 باتیں جو ہے وہ پڑھیں گے، اور نکات تعلیم شوق۔ اس کے علاوہ 13 نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً 1500 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 8 کے ختم تک آپ 93 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 27,000 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ تشہد سے شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آئیے چلتے ہیں اس کے حصوں کی طرف۔ پہلا حصہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات تمام سبھی قولی عبادتیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں، یعنی 3 چیزوں کا ذکر ہے، قولی باتیں، بدنی باتیں اور مالی باتیں۔ یہ سب کی سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو آئیے اس کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں۔ التحیات، یہ آپ کو اسم فعل حرف میں سے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ جی اسم، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے اور معرفہ ہے۔ اب اس کی دوسری حالت دیکھیں، واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد۔ اگر واحد ہوتا تو اس کے آخر میں گول تا آتی یا واو نون یا نون اور الف تا نہ آتے، اس میں الف تا نظر آ رہا ہے تو یہ جمع کا لفظ ہے، اور اگر الف تا جمع کی علامت ہے تو اگر اچھا، جمع مؤنث۔ یہ جمع مؤنث ہے، تو لہذا یہ جو ہے کیا ہے؟ التحیات، یہ اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا، اور آخر میں الف تا سے پتہ چلا یہ مؤنث کی جمع ہے۔ اسی طرح الصلوات کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اسم اسم ہے کیونکہ الف لام۔ اب اگلا سوال یہی ہوگا کہ آئے یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ یہ جمع ہے، الف تا آ رہا ہے، مؤنث۔ الف تا ہے، جمع ہے، اور الف تا مؤنث کی جمع ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ لفظ مؤنث ہے اور جمع ہے۔ الطیبات، اس پہ غور کیجئے، الف لام سے یہ کیا بھی تو پتہ اسم چلا ہے، یہ اور جمع اسم ہے ہے، اور جمع ہے تو مؤنث کی مؤنث ہے۔ جمع ہے۔ یہ تینوں الفاظ ایک ہی پیٹرن پہ بنے ہوئے ہیں، ان سب کے آخر میں الف تا آ رہے، شروع میں الف لام آ رہا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اسم ہے، معرفہ یعنی خاص ہے، اور مؤنث جمع ہے، کیوں؟ ان کے آخر میں الف تا آ رہی ہے جو مؤنث جمع کی علامت ہے۔ اور للہ کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، لی اور اللہ۔ الصلوات والصلوات اصل میں واو اور الف یہ 2 حصے ہیں۔ تو ایک لفظ ہوتا ہے تحیہ، تحیہ کے معنی ہوتے ہیں قولی،
اور اس کی جمع ہوتا ہے تحیات، یعنی سبھی قولی عبادتیں، یہ جمع کا لفظ ہے، مؤنث کا ہے۔ اس کے بعد اگلا دیکھیں سبھی قولی عبادتوں میں کیا کیا شامل، نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، یہ اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح رستہ بتانا، مشورے دینا، یہ سب کیا ہے، زبانی عبادتیں ہیں۔ یعنی آپ جب بھی ان میں سے کوئی عمل کرتے ہیں گویا آپ جو ہے وہ تحیات یعنی زبانی جو ہے عبادت کر رہے ہیں، اور یہ سب کس کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں۔ اس میں ہم نے للہ کا معنی پڑھا تھا نا، اللہ کے لیے، الحمدللہ اللہ کے لیے تمام، تو یہاں کیا لفظ للہ آیا، یعنی اللہ کے لیے ہے۔ اگلا التحیات للہ، یعنی سبھی قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگلا لفظ ہے والصلوات، صلات کو دیکھیے گول تا آخر میں آ رہی ہے، اس سے پتہ چلا یہ کیا ہے، مؤنث کا لفظ ہے، اور اس کی جمع کیا ہوگی، الف تا لگائیں گے، کیا ہوگا، صلوات۔ تو یہ کیا ہے، سبھی بدنی، صلات کے معنی ہوتا ہے بدنی، یعنی بدنی عبادت جو بدن سے کی جاتی ہیں وہ کیا ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا، یہ سب وہ ہے جس میں آپ کو جسمانی طور پہ جو ہے عبادت کا موقع ملتا ہے۔ آپ کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے نماز پڑھنے میں، حج کرنے میں، مدد کرنے میں، تعلیم دینے، دعوت، تبلیغ، سب کے لیے آپ کو نکلنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ سبھی بدنی عبادتیں ہیں جو بدن سے کی جاتی ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے طیبۃ، آخر میں گولتا ہے تو یہ مؤنث کی علامت ہے، اس کے معنی ہوتا ہے مالی، طبیعت کے، طیبتن کے ایک معنی ہوتا ہے مالی، اس کی جمع جب بنائیں گے الف تا لگائیں گے تو کیا ہوگا، طیبات۔ تو یہ آج کے تینوں الفاظ التحیات، الصلوات، الطیبات اسم ہے کیوں الف لام سے، اور جمع ہے کیوں آخر میں الف تا، اور کون سے جمع ہے، مؤنث کے، کیونکہ الف تا مؤنث کی نشانی ہوتی ہے جمع۔ تو مالی باتوں میں کیا کیا شامل ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یعنی جس میں مال دولت خرچ ہو۔ دوسرا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں، ساری پاکیزیاں کیا ہے، للہ، اللہ ہیں۔ یعنی التحیات والصلوات والطیبات کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں، ساری پاکیزیاں اللہ سبحانہ۔ تو قولی باتوں میں ہم نے دیکھا نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح رستہ بتانا، مشورے دینا، اور بدنی میں ہم نے دیکھا نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ، اور مالی باتوں میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ سب کے سب کیا ہے، اللہ کے لیے ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں اور صرف اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب آپ یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو اس وقت سن کر ایک صحابی عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے، یعنی عکاشہ نے تم سے پہل کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی کے کام میں جو بندہ سب سے پہلے اٹھے، سب سے پہلے شریک ہو، وہ سبقت لے گے۔ اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلدی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے۔ ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب ہو اور آئندہ کا پلان۔ التحیات کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر، تو مجھے دعا کرنی چاہیے اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ تینوں کا احتساب کیجیے
کہ ہماری زبان کا کیا حال ہے، قوت خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہی ہے، پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے، اور تینوں چیزوں کا پلان بنائیے کہ ہم یہ اللہ کے لیے کریں۔ علم، اس کو آپ ایک بار دوہرا لیجیے۔ السلام علیکہ ایہا النبی۔ ہم اپنی تینوں چیزوں کو اللہ کے لیے مخصوص کرنے بتانے کے بعد کہ اللہ میری زبانی، میری بدنی، مالی سب اطاعتیں آپ کے لیے ہیں، اب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تین چیزیں بولیں گے۔ کیا؟ السلام علیکہ ایہا النبی۔ السلام، سلام و سلامتی ہو، علیکہ دو ہیں، علی اور اعلیٰ معنی پر، کا آپ پر، ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایہا ایک ہی لفظ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، السلام آل کے معنی ہر قسم کی سلامتی۔ سلامتی کیا ہوتی ہے؟ ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا۔ اے نبی، اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ اللہ اور کا، یہ ہم نے ٹیبل کیا تھا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، اس میں اللہ، یہ علیکا، علیکا آپ پر، یہ ہم نے ٹیبل کیا ہوا ہے۔ یہ تین لفظ ہیں، یا، ایوہا اور یا ایوہا، تینوں کے معنی ایک ہے، اے۔ کہیں پہ یا استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ ایوہا آتا ہے، کہیں پہ یا ایوہا آتا ہے قرآن میں۔ وہ ان تینوں کے معنی ہے اے۔ یہاں پہ ایوہا آیا یعنی اے نبی۔ نبی جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے نبیون اور انبیاء، دو جمع ہے، نبیون اور انبیاء۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تین چیزیں مانگتے ہیں، کون سی؟ پہلا تو تھا سلامتی، سلام۔ دوسرا وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وا اور رحمت، رحمت اللہ، اللہ کی اور اللہ کی رحمت۔ وَبَرَكَاتُهُ، وا برکات، تین ٹکڑے، وا برکات، وا یعنی اور، برکات برکتیں، وہ اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں، رحمت اللہ، اس کے تین ٹکڑے کہتے ہیں، واؤ، رحمت اور اللہ۔ و برکات کے کیا تھے؟ واؤ، برکات اور ہو۔ رحمت جو ہے کیا ہے اور برکت کیا ہے، اسے ہم دیکھیں گے۔ برکت یہ مونس لفظ ہے، گول تارا ہے، تو اس کی جمع ہوگی برکات، الف تا لگا دیں گے مونس کے لیے، جیسے صلوات، جیسے جو ہے وہ پیچھے تھا التحیات، طیبات، اسی طرح برکات، الف تا سے مونس جمع کا لفظ۔ وا برکات ہوں، تین ٹکڑے، وا اور برکات برکتیں ہوں، اس کی برکات جو ہے یہ کہ جمع کا لفظ ہے، وہاں چونکہ مل آ کے لکھا ہوا ہے اس لیے پتہ نہیں چل رہا تھا، جب ہم نے علیحدہ کیا تو یہ پتہ چلا برکات یعنی مونس جمع کا صیغہ ہے۔ یہ اوپر کی تینوں باتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے، اس ہستی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تین چیزوں کو دعا ہے۔ کیا؟ سلامتی، رحمت اور برکت۔ سلام ہو یعنی سلامتی ہو کا مطلب ہے یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ رحمتوں کا مطلب ہے اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ کا آپ محبت کے ساتھ خوب خیال رکھیں۔ اور برکتیں ہو کا مطلب ہے ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی ہے۔ آپس میں ہم السلام علیکم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو۔ آل سے مراد ہے ہر قسم کی اور ساری سلامتی یعنی دین اور دنیا، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ ہیں، کوئی عیب، کمی، ناپسندہ چیز یا بات سامنے نہ آئے۔ کیسی زبردست چیز ہے یہ ہیلو، ہائی اور گڈ مارننگ کے مقابلے میں۔ تو پورا جو ہے وہ حصہ اب آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے اپنے طرف سے اللہ کے لیے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہماری ساری بدنی اور قولی اور مالی باتیں اللہ کے لیے، اور تین چیزیں اس کے بدلے میں ہم نے آپ سے کے لیے اللہ سے مانگی۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پہ اللہ کی رحمت اور برکت۔ تو آگے چلتے ہیں،
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام، سلامتی ہو کس پر؟ علینا، ہم پر، ہم اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں، وا اور علی عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں پر۔ کون سے بندے؟ الصالحین، جو نیک ہیں۔ یہ لفظ الصالحین پہ غور کیجئے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا کچھ سمجھ۔ اب اگلا غور کیجئے، واحد ہے یہ جمع ہے؟ جمع ہے اور مذکر کی ہے۔ مذکر ہے کیونکہ یانون آ رہا ہے، واؤنون یانون جمع مذکر کی علامت ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کو۔ علینا کے دو ٹکڑے ہیں، علا اور نا، وعلا کے دو ٹکڑے ہیں، وا اور انا، عباد اللہ کے دو ٹکڑے، عباد اور اللہ۔ اللہ نا یہ ہم نے ٹیبل پڑھا تھا، علیہ 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 کا، یہ ابھی ہم نے پیچھے بھی دیکھا، وہاں پہ جو ہے یہاں پہ کیا اللہ نا، وہاں پہ تھا علیہ کا، وہاں پہ وا علیہ کا تھا، یہاں پہ اللہ نا، وا علا اور پر، اس پہ عباد اللہ ہے، اس پہ ہم غور کریں۔ ایک نام ہوتا ہے اردو میں، آپ نے سنا ہوگا عبداللہ، عبد میں نہیں، بندہ اللہ، اللہ کا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور اگر ہم یہ کہیں عباد اللہ، عبد کی جمع عباد ہوتی ہے، اللہ تو کیا ہوا؟ اللہ کے بندے، یہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے صالحن، اور صالحن سے جو ہے ہم جمع بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ واؤن لگائیں گے، کیوں؟ دو پیش والا لفظ ہے، تو کیا ہوگا؟ صالحن۔ اور اگر یہ صالحن صالحین دو زبر دو زیر والا ہو، پھر جو ہے جمع بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یانون، صالحین، یانون لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ صالحین ہو جائے۔ یہ ہم نے سیکھا ہوا ہے۔ مسلم سے مسلمون، مسلمن مسلمین سے مسلمین، اسی طرح صالحن سے صالحون، صالحن صالحین سے صالحین، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ یہاں پہ لفظ الصالحین آیا، یہ جو الصالحین آیا ہے یہ جمع کس کی ہے؟ دو پیش کی ہے، دو زبر کی ہے، دو زیر کی ہے، کس سے بن کے آ رہی ہے؟ الصالح، دو سر جبر دو دو جیر، صالحہ یہ دو یا پھر دو زیر دونوں میں سے کسی کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم یہاں پہ ابھی ہمیں نہیں پتا، کنفرم نہیں ہے کہ یہ دو زبر سے یا دو، یہ دونوں سے بنتی ہے، تو یہ ہم کہیں گے یہ دو زبر یا دو زیر دونوں سے بننے والا لفظ ہے۔ آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ پہلے یہاں پہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کا ذکر کیا۔ دونوں یعنی نبی پاک اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس دعا میں ہم پر علینا بیچ میں ہے، یعنی پہلے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی کہ آپ پہ اسلام کی اور رحمت و اللہ کی برکتیں ہوں، اور آخر میں ہم نے عباد اللہ کا، درمیان میں ہم آگے علینا۔ تو لہذا جب یہ ایک اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، جب کسی دعا کو قبول کرتے ہیں تو اس پوری دعا کو قبول کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کے کچھ حصے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پہلے حصے میں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی، رحمت اور جو ہے برکت کی دعا کر رہے ہیں، اور آخر میں عباد اللہ، تو لہذا اللہ تعالیٰ جب اس دعا کو قبول کرتے ہیں تو علینا درمیان میں ہمیں دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پچھلا قبول ہوگا حصہ دعا کا، تو یہ درمیان والا بھی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب پھر ایک اور چیز اس میں غور کیجیے، یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، جیسا کہ صالحین نے کیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والے چار گروپس میں پہلا انبیاء کا ذکر ہے، انبیاء ہے، پھر اس کے بعد جو ہے شہداء ہے، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ صدیقین ہے، سچے، اور پھر آخر میں صالحین ہے۔ یعنی چار چیزوں پہ اللہ نے انعام کیا، ضرور کرتے ہیں انعمت علیہم، الحمد شریف میں ہم نے پڑھا تھا نا، جن پہ تو نے انعام کیا، تو وہاں ہم بتاتے ہیں کہ چار لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا، انبیاء پہ کیا، صدیقین پہ کیا، شہداء پہ کیا، اور صالحین پہ کیا۔ اگر ہم نیک بنے تو اس کا مطلب ہے ہم بھی اس دعا کے اندر شامل ہیں۔ دنیا میں کروڑوں لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ دعا ہر ایک جو ہے وہ تشہد میں پڑھتا ہے کہ عباد اللہ صالحین کو جو اللہ کی رحمت ہو۔
تو جو جو نیک لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نیک بننا چاہیے تاکہ ہم بھی ان کروڑوں لوگوں کی دعا میں شامل. روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں. اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے. علم تو یعنی سکھائیے اور لکھیے کیا اس حصے کو پڑھیے. اللہ نے جن 4 لوگوں پہ انعام کیا یہ ہم نے سورۃ فاتح میں بڑی تفصیل سے دیکھا تھا. انبیاء یا نبیوں پر، صدیقین یعنی صدیقوں پر، و شہداء اور شہداء پر، اور صالحین یعنی نیک بندوں پر. یہ 4 لوگ ہیں جو ہے انمتا کے اندر داخل ہے، جن پہ اللہ نے انعام کیا. آگے اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ ہم نے جو ہے اذان میں بھی کلمہ پڑھا تھا. اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں ان کے لا نہیں الہ کی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. یعنی یہ شہادت ہے، گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا. تو اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ میری باتوں سے اور عمل سے یہ میں بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں کہ ان کے لا نہیں. اب یہ لا کے لیے 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ انہیں دیکھتے ہیں. ایک تو ہے لا، لا کے معنی ہے نہیں. ایک ہوتا ہے ماں کے ایک معنی نہیں کے لیے ہے. اور دوسرے ہوتے ہیں کیا اور جو، یعنی ماں کے یہ 3 معنی ہیں، نہیں، کیا اور جو. تو لہذا یہ نہیں کے معنی میں. تیسرا ایک لفظ ہوتا ہے لم. لم کے معنی ہوتا ہے نہیں، ڈڈ ناٹ، یہ ماضی کے معنی میں نہیں کا معنی ہے. ایک چوتھا ہوتا ہے لن، یہ جو ہے نہیں، ول ناٹ، یہ مستقبل میں نہیں کے معنی دیتا ہے. قرآن میں یہ 4 الفاظ آئے ہیں، استعمال ہوتے ہیں نافیہ، ان کو کہتے ہیں نفی کرنے والے، انکار کرنے والے. لا، ما، لم اور لن. لم جو ہے وہ ماضی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور لن جو ہے فیوچر کے معنی میں اور پریزنٹ کے معنی میں. آگے ہے لفظ الہ. الہ جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے الہاتن. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ کے کوئز وغیرہ میں یہ آتا رہتا ہے. الہ کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے، اور جو ہے الہاتن اس کی جمع ہے. اللہ، اللہ کے معنی پر سوائے اللہ، اللہ کے. یہ ہمیں جو ہے وہاں اذان میں پڑھا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو آگے چلتے ہیں. ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے صرف ایک یا 2 جو ہے لوگوں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا. ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا، تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہا. بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا. بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے، تو باپ نے جو کہ عربی میں جواب دیا بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا. اس سے اندازہ لگائیے یہ کلمہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے جو دنیا میں اس کو کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، کہ مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہے. ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہو، یہ نماز کے اندر ہو آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے. یعنی ہر نماز کو اس طریقے سے پڑھیے کہ پتہ نہیں اگلی نماز ملتی ہے نہیں ملتی. تو پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس لیے دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق ملے. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ مکتوب اس حصے کو دوہرانا چاہیے. اگلا ہے واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، عبد 2 ٹکڑے، عبد بندہ، وہ اس کے، ورسولہ، ورسولہ کے کتنے ٹکڑے ہیں جی؟ جی ہاں، ورسولہ 3 ٹکڑے.
رسول اور ہو، یعنی 3 ٹکڑے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں وشہدو 2 ٹکڑے، واؤ اور اشد. عبدہ کے 2 ٹکڑے، عبد اور ہو. اور رسولہ کے 3 ٹکڑے، واؤ، وا، رسول اور ہو. تو وشہدو یہ ہم نے پہلے کئی بار پڑھ لیا، میں گواہی دیتا ہوں. یہ دیکھیں انا کے معنی ہوتا ہے کہ. ان اور انا یہ 2 لفظ ہوتے ہیں، ان دونوں کے معنی ہے کہ. ان کے معنی بھی کیا ہے، انا کے معنی بھی کیا ہے. آگے یہ دیکھیں 4 ملتے جلتے یہ لفظ آتے ہیں، ان کو غور سے دیکھیے. پہلا ہے ان. ان کے معنی ہوتا ہے کہ، اور اس کو کیسے یاد رکھیں گے، اشہد لا الہ الا اللہ. دوسرا لفظ ہوتا ہے انا. انا کے معنی کیا ہوتا ہے، اس کے معنی بھی ہوتا ہے کہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر ایک لفظ ہوتا ہے ان. ان کے معنی ہوتے ہیں اگر، اور کیسے یاد رکھتے ہیں، انشاءاللہ سے. اور ایک ہوتا ہے انا. ان کے معنی ہے بے شک، یقیناً. ان اللہ ماس، بے شک اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ 4 ملتے جلتے لفظ ہیں، ان، انا، ان اور انا. ان اور انا کے معنی ہے کہ، ان کے معنی اگر، ان کے معنی ہے بے شک. عبدہ اس کے 2 ٹکڑے ہیں، عبد بندہ ہوں اس کے. اور یہ دیکھیں جیسے ہم نے کہا تھا عبداللہ اللہ کا بندہ، اور اسی طرح رسول ہو، رسول اور ہو. واو اس سے پہلے ایک اضافی لفظ ہے، تو 3 حصے ہیں. وا، رسول اور ہو. رسول ہو اس کے رسول. رسول واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے رسول. رسول کی جمع رسول. تو اذان کے سبق میں ہم نے اشہد ان محمد جو ہے وہ دیکھ لیا تھا. یہاں پہ 2 لفظ نئے ہیں، عبد و رسول، انہیں ہم دیکھ. یہاں پر جو ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہم سب کو اور اس کی دنیا کو جو ہے ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین بندہ ہے. ہر نماز کی تشہد میں، 5 اذانوں میں اور 5 اقامتوں میں، یعنی وہ روزانہ تقریباً 25 سے 30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا. یعنی دین کے پیغام کو بتانے کے 2 اہم ترین رکن، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. علم وقت، سکھائیے اور پڑھیے اس کو ایک بار سمجھیے. تو پہلا حصہ مکمل ہوا، آگے چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق آدمی اور قرآن سے بھی آسان اسے حصہ ہم قیامت کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم جو ہے اسماء اشارہ ہاذا، ہاؤلا، ذالکا، اولئکا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے پی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یا سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ کر دیجیے. یعنی اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں اور حصوں کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو اپنا ساتھی بنائیے اور مل کے الفاظ یا کلمے کی عدد 3 اقسام ہوتے ہیں. ایک کو اسم کہتے ہیں، جیسے کسی کا نام یا جگہ ہو، یا صفت ہو جیسے مسلم مومن. اور اس کی پہچان یا ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے اسم ہوتا ہے. اگر الف لام نہ ہو، اس کے آخر میں 2 پیش ہو، یا پھر 2 زبر ہو، یا پھر 2 زیر ہو. اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کے آخر میں واو نون، یا پھر یا نون، یا پھر الف تا آئے، تو وہ کیا ہے، اسم ہوتا ہے. یہ اسم کی نشان ہے. اور پھر ایسا کلمہ یا لفظ ہوتا ہے جو کسی کام کا ہونا یا کرنا بتائے اور جس میں زمانہ بھی ہو. جیسے فتح، اس نے کھلا ماضی کا زمانہ. یا ملونا، وہ سب عمل کرتے یا کریں گے، مضارع کا زمانہ. یہ انشاءاللہ کل سے ہم افعال شروع کریں گے. الفاظ یا کلمے میں تیسری قسم ہوتی ہے حرف. حرف ایسا کلمہ جو جملہ بنانے کے لیے اس میں فعلوں کو ملائے. یا دوسری تعریف یہ ہے، ہر وہ لفظ جو نہ اسم اور فعل ہو، نہ اسم اور نہ فعل، وہ حرف ہوتا ہے. اس کی مثال ہم نے اب پڑھنا شروع کر دیا، بی، لی، وغیرہ، یہ سب حروف ہے.
تو آئیے یہ آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہے مسلمون. آیا یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے سر. اسم ہے. اس پہ تنوین آ رہی، دو پہ سے آپ نے پہچان لیا یہ اسم ہے. اب چونکہ اس کے ساتھ الف لام نہیں آ رہا، یہ کیا نکرہ ہے. اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ایک مسلم. نکرہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک مسلم. اور اگر الف لام لگ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ المسلم، ایک پیش ہوتا. اور ترجمہ کیا ہوتا؟ مسلمان. معرفہ اور نکرہ کا ترجمے کا فرق سمجھیے. یہ نکرہ ہے تو میں نے کہا ایک مسلمان، اور جب میں نے کہا المسلم الف لام لگایا، تنوین ختم ہوئی، ایک پیش ہوا، تو میں نے کہا مسلمان. یہ فرق ہے دونوں. اب اگلا دیکھیں، یا ملون. صرف اتنا بتا دیجیے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے سر، آخر میں واو نون آ رہا ہے. یہ واو نون سے ہم نہیں اسے پہچانیں گے، یہ فعل ہے. فعل ہے. یہ آج ماشاءاللہ آپ کی 8ویں کلاس ہے، اور ہر کلاس میں پہلی سلائیڈ جو آپ کی آتی ہے وہ آتی ہے TTI، اس کے بعد دوسری آتی ہے جس میں ہم بتاتے ہیں الفاظ 3 قسم کے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں اسم، فعل، حرف. پھر فعل میں بتاتے ہوئے ہم آپ کو یہ ہر روز بتا رہے ہیں ہر کلاس میں کہ فتح اس نے کھولا، یا ملون وہ عمل کرتے ہیں. یہ وہ لفظ ہے جو آپ کو آج 8واں دن ہو گیا پڑھتے ہوئے کہ یاملونا جو ہے یہ فعل ہے، وہاں پہ مثال ہے، اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ رکھا. اگرچہ آپ کو ابھی تک ہم نے افعال نہیں پڑھائے، لیکن وہ سلائیڈ آپ 7 مرتبہ دیکھ چکے ہیں، اور آج 8ویں مرتبہ بھی ابھی اس سبق سے پہلے دیکھ چکے. انتم، ہاں جی، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. کل ہم نے آپ کو بتایا جتنے بھی ضمائر ہوتے ہیں، جب ہم وہ جو ہے استبار کر رہے تھے امتحان کی سلائڈ پہ، تو وہاں پہ بتایا تھا جتنے بھی ضمائر ہیں، ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نانو، ہم، کا، ہی، کن، ان سب کو کہتے ہیں ضمائر. یہ ضمائر سب کے سب اسم ہیں. انتم جو ہے ان میں سے ایک ہے، یہ آپ کا پڑھا ہوا. اللہ، اسم ہر فعل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کیا ہے؟ جی ہاں، آپ دونوں درست کہہ رہے ہیں لکھنے والے، عبد الباسط بھی اور جو ہے ریبا بھی. یہ حرف ہے. ہم نے 9 حرف پڑھے تھے. پہلا سیٹ تھا بی، لی، اور کیا تھا؟ من. پھر تھا سوری، لی، من، ان. پھر بی، فی، الا. فی، الا میں یہ الا شامل تھا. پھر ہم نے پڑھا تھا کل الا، ما، اندا. یہ 9 حرف آپ نے، ان میں سے ایک حرف یہ الا ہے. اس سے ٹیبل میں علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ. اور آج جو ہے اس میں سے 2 حرف ہمارے آئے تشہد میں، جہاں یہ ٹیبل آپ کو 2 بار اور دکھایا گیا تھا. تو الا کیا ہے؟ حرف ہے. فی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس فعل حرف میں سے کیا ہوگا؟ آپ نے درست کہا عبد الباسط اور جو ہے ریبا. فی بھی حرف ہے. ہم نے ابھی دہرائے ہیں. 3 سیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ لی، من، ان. یہ ہوتا ہے بی، فی، الا. تو یہ فی اور الا جو ہے یہ دوسرے سیٹ سے تعلق رکھتے ہیں. مشرکن، اس فعل حرف میں سے کیا ممکن ہے؟ یہ جی آپ نے صحیح کہا، آئی فون نے بھی صحیح کہا. ماشاءاللہ فون بولنے لکھنے لگ گئے ہیں. اچھا، مشرکن یہ 2 زیر سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے. آگے دیکھیے ایلا، یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ حرف ہے. ابھی جو 9 حرف میں نے دہرائے کیا تھا؟ لی، من، ان، بی، فی، الا. پھر الا، مائندہ. یہ جو تیسرے سیٹ میں الا تھا نا، یہ وہ الا ہے. المسلمین، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟
اسم ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے۔ اور اب اگلا یہ کہ آیت واحد ہے یا جمع، تو آخر میں یا نون سے پتہ چل رہا ہے جمع ہے۔ اب تیسرا سوال ہوگا کہ آیا یہ مذکر کی جمع ہے یا مؤنث کی جمع ہے؟ یہ مذکر کی جمع ہے، کیونکہ یا نون واو نون الف تا جو ہے ان میں واو نون اور یا نون جو ہے مذکر کے لیے اور الف تا مؤنث کے لیے۔ اور آخری سوال یہ ہوگا جو کہ آپ کے ایڈوانس لیول کے لیے، المسلمین یہ دو پیش والا جمع ہے، دو زبر والا ہے یا دو زیر والا ہے؟ کون سا جمع ہے یہ؟ یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں، یہاں پہ الف لام لگا ہوا ہے، اس پہ دو زبر دو زیر دو پیش آ ہی نہیں سکتے۔ ہاں، یہ ایک زبر سے جو ہے ایک پیش سے ایک زیر سے بننے والا لفظ ہے، چونکہ یا نون آ رہا ہے تو یا تو یہ ایک زبر سے بنا ہوگا یا ایک زیر سے۔ اگر اس پہ الف لام نہ ہوتا پھر ہم کہتے ہیں یہ دو زبر یا دو زیر میں سے کسی کی جمع ہے، لیکن الف لام سے ہمیں پتہ چل گیا اس پہ دو پیش دو زبر دو زیر تو آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ الف لام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جیسے ہی وہ آئیں گے وہ ڈنڈا مارے گا، انہیں بھگا دے گا۔ تو لہٰذا ایک پیش آ سکتا ہے یا ایک زبر یا ایک زیر۔ پیش آتا تو یہ واؤنون ہوتا المسلمون، اور یہ چونکہ یانون ہے تو لہٰذا یا تو ایک زبر سے بنا ہے یا ایک زیر سے بنا ہے۔ یہ ایڈوانس لیول کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ ہمارے بہت آگے کام آئے گی QC2 میں۔ صالح، یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، کیوں؟ اس پہ دو پیش تنوین نظر آ رہی ہے۔ بی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ممکن ہے؟ سر یہ حرف ہے؟ حرف ہے۔ اور مسلمون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم اسم ہے، واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے مذکر ہے، واو نون کی جمع ہے۔ اور تو واو نون کس سے بنتا ہے؟ دو پیش دو زبر دو زیر کس سے بنتا ہے؟ دو پیش سے۔ دو پیش سے۔ آپ مجھ سے پوچھیے، یہ آپ ہم سے کیا روزانہ دو پیش دو زبر دو زیر دو زیر دو زبر دو زبر کرتے ہیں؟ اصل میں اس سے فرق پڑتا ہے۔ اگر کوئی لفظ دو پیش والا ہے تو اس کا مطلب ہے فاعل ہو، کام کرنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ فاعل ہے، ایکٹیو ہے، ایکٹیو وائس۔ اور اگر جو ہے وہ دو زبر یا دو زیر ہے تو پھر وہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ کیا ہوگا؟ پیسیو وائس، مفعول ہوگا، جس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو میں سے شناخت کرا رہا ہوں، جب آپ کو ان کا ترجمہ کرانے لگوں گا پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ کتنا فرق پڑتا ہے، اور ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے کام کرنے والے کے لیے آیا ہے یا جس پہ کام ہو رہا ہے اس کے لیے آیا ہے یا جس سے کسی کا تعلق ہے اس کے لیے آ رہا ہے۔ تو المومنون، جی بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم اسم ہے، الف لام سے پتہ چل گیا۔ معرفہ ہے کیونکہ الف لام سے پتہ، لہذا اس کا ترجمہ ہوگا مومن، ایک مومن۔ دوسری بات، یہ دو پیش سے بنا ہے، دو زبر سے بنا ہے، دو زیر سے بنا ہے، کس سے بنا ہے؟ جی ایک پیش سے بنا ہے۔ ایک پیش سے، کیوں؟ الف لام نے بتا دیا اس پہ دو پیش دو زبر دو زیر آ ہی نہیں سکتے، لہذا یہ ایک پیش سے بننے والا ہے۔ کیونکہ پیش سے بنا ہے، چاہے دو پیش سے بنے چاہے ایک پیش سے، وہ فاعل کام کرنے والا۔ فرق ترجمے میں پڑے گا۔ اگر یہ اگر الف لام کے بغیر مومن آ رہا ہے تو پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ ایک مومن۔ اب آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ آنے لگ جائے گا کہ کیوں ہم اس پہ اسٹریس دے رہے ہیں، کیونکہ اس کے ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں ان کے فرق پڑتا ہے الف لام کے ہونے نہ ہونے سے۔ دو پیش دو زیر اور ایک پیش ایک زبر ایک زیر سے فرق پڑتا ہے ترجمے کے اندر۔ فتح، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فتح فعل ہے، ہم آٹھ دن سے 8 لیکچروں میں دہراتے آ رہے ہیں کہ فعل کی پہچان فتح مسلم کھولا یا کھولا، یہی دو لفظ دہرا رہے ہیں، یہ اب آپ کے پکے ہو جانے چاہیے کہ یہ فعل ہے۔ انتا کے بارے میں کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟
اسم ہے، کیوں؟ تمام ضمائر اسم ہے، انت بھی ضمیر ہے، اسم ہے۔ مسلمن، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل میں سے کیا ہوگا؟ اسم ہے۔ پھر اگلا سوال ہوگا واحد ہے یا جمع ہے؟ مثنیٰ ہی نہیں، یہ مثنیٰ نہیں ہے۔ واحد مسلمن یہ کیا ہے؟ واحد ہے، کیونکہ مثنیٰ تثنیہ ابھی تک آپ کو پڑھایا نہیں، اس لیے ہم آپ سے وہ پوچھیں گے بھی نہیں اور آپ کو بتائیں گے۔ اور جو اہم بات ہے، یہ کیا ہے؟ دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے، یہ مفعول ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے مسلمن کا؟ جی ترجمہ کیجئے۔ ایک مسلمان، ایک مسلمان، چاہے دو پیش کے ساتھ آئے تب بھی ایک مسلمان، دو زبر کے ساتھ آئے ایک مسلمان، دو زیر کے ساتھ آئے ایک مسلمان۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا؟ پیش والا آ رہا ہے تو وہ کام کرنے والا ہے، فاعل ہے، ایکٹیو۔ اگر زبر سے آ رہا ہے، دو زبر سے آ رہا ہے تو وہ مفعول ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ مثلا اسلم نے اکرم کو مارا، اسلم نے اکرم کو مارا۔ اسلم کیا کام کرنے والا جو مار رہا ہے؟ مار کون کھا رہا ہے؟ اکرم۔ اکرم پہ کام ہو رہا ہے، مار کا کام کس پہ ہو رہا ہے؟ اکرم پہ۔ اکرم کیا؟ مفعول ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کام کرنے اور جس پہ کام کا اثر ہو۔ علم، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے۔ اگر یہ دو زبر سے علم ہے، علمن اسم ہے، میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ کیجئے، تو آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ جی، علمن کا ترجمہ کیجئے۔ کچھ علم، یہ جب الف لام کے بغیر کے اسم کا ترجمہ کیا کہ اس میں ہمیں ایک، کوئی، کچھ، چند میں سے لفظ کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ علم کو ہم یہ ایک علم تو نہیں کہہ سکتے، کہہ بھی سکتے ہیں ایک علم، لیکن کچھ علم تو آئیے ہم نے اب تک جو پڑھا تھا اس کو دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے یہ 3 حرف پڑھے تھے، لہو، منہ، ان، یعنی یہ 3 پہلا سیٹ ہوتا ہے لا، من اور ان۔ ان کے ٹیبل آپ کے سامنے ہے۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لاہا اس کے لیے، عورت کے لیے۔ منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منہا ہم سے، منہا اس عورت سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سے، انا ہم سب سے، انہا مجھ سے۔ پھر ہم نے کیا کیا تھا؟ ان کے ساتھ واو کو جوڑ دیا۔ تو واو کو جوڑ کے آپ لوگ اس پورے ٹیبل کو دہرائیے۔ یہ کیا بنے گا؟ بغیر ترجمے کے جلدی سے کر دیجئے، واو جوڑ دیجئے ان سے۔ ولہم، ولکا، ولیا، ولکم، ولہم، ولنا، ومنہ، ومنہم، ومنکا، ومنی، ومنکم، ومنا، ومنکا، منها عنہ، وعنہم، وعنهم وعنہم، وعنكم آپ کو جوڑ دیجئے۔ فلاحم، فلاحم، لهم فلقا، فلی، فلکم، فلنا، فلہا، فمنہم، فمنہم، فمنکا، فمنی، فمنکم، فمنا، فمنہا، فعنہ، فعنہم، فعنکا، فعنی، فعنکم، فعنا، فعنہا۔ یہ ہم نے کیا۔ پھر دوسرے ہم نے جو ہے سیٹ میں یہ 3 حرف پڑھے تھے، بی، فی، الا، ان کو بھی اسی طرح جوڑ دیا ہم نے۔ بی ہی، بی ہم، بی کا، بی، بی کم، بینا، فی ہی، فی ہم، فی کا، فیا، فی کم، فینا، فیہا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا۔ پھر ہم نے اس کے ساتھ پہلے واو کو جوڑا، وبیہی، وبیہم، وبی،
का वबी वबिकुम वबीना वबीहा वफीही वफीहिम वफीका वफिया वफीकुम वफीना वफीहा वअलैहि वअलैहिम वअलैका वअलैया वअलैकुम वअलैना वअलैहा। फिर हमने फा को भी जोड़ा इनके साथ, फबीही फबीहिम फबीका फबी फबिकुम फबीना फबीहा फीही फफीहिम फफीका फफिया फफीकुम फफीना फफीहा फअलैहि फअलैहिम फअलैका फअलैया फअलैकुम फअलैना फअलैहा। ये हमारे दो सेट हो गए। पहला था ली मीन अन, दूसरा था बी फी अला। तीसरा सेट पर हमने ये पढ़ा इला मा और इंदा, इलाही उसकी तरफ, इलाही उन सब की तरफ, इलाही का आपकी तरफ, इलाहिया मेरी तरफ, इलाही को आप सब की तरफ, इलाहीना हमारी तरफ, इलाहीना उस औरत के लिए, माहू उसके साथ, माहूम उन सब के साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माहूम आप सब के साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ, इंदहू उसके पास, इंदहू उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सब के पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के। फिर हमने इनके साथ वाव को जोड़ा, व इलैहि व इलैहि व इलैका व इलैया व इलैकुम व इलैना व इलैकुम व माहू व माहू व माका व माई व माकुम व माना व माहा व इंदहु व इंदहु व इंदका व इंदी व इंदकुम व इंदना व इंदहा। फिर हमने फा को जोड़ा इसके साथ, फ़इलैहि फ़इलैहिम फ़इलैका फ़इलैया फ़इलैकुम फ़इलैना फ़इलैहा फ़माहु फ़माहुम फ़माका फ़माई फ़माकुम फ़माना फ़माहा फ़इंदहु फ़इंदहुम फ़इंदका फ़इंदी फ़इंदकुम फ़इंदना फ़इंदा। ये 9 हरफ हैं कि उसी बन में आपने सिर्फ ये 9 ही पढ़ी है। इनमें पहले 7 जो है ली मिन अन बी फी अला इला, ये हरफ जारा कहलाते हैं, और मा और इंदा जो है ये हरफ के तौर पे काम तो करते हैं लेकिन ये असल में इसम। तो ये हमारा अब तक का था। आइए आज आपको 4 अहम बातें हरूफ जर के बारे में पढ़ते हैं कि हरूफ जर ये क्या होते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशंस। हमने पढ़ा ली मिन अन, ली जो है ला और ली दोनों फॉर्मों में जबर जेर के साथ आता है। दूसरा हमने सेट पढ़ा बी फी अला। तीसरा हमने पढ़ा इला। ये 7 जो है ये हरफ जर है, और इला के साथ हमने 2 हरफ पढ़े थे मा और इंदा। ये मा और इंदा जो है हरफ जर नहीं है, ये इसम। ठीक, अब हर जबान का हरफ जर अलग होता है। मसलन हम अरबी में कहते हैं आमनतु बिल्लाहि, आमनतु बिल्लाहि, अगर तर्जुमा करें बी के मैंने हम कहते हैं साथ, यानी मैं ईमान लाया अल्लाह के साथ। लेकिन जब उर्दू में तर्जुमा करते हैं हम कहते हैं मैं अल्लाह पर ईमान लाया। हम ये नहीं कहते अल्लाह के साथ ईमान लाया। क्यों? और उर्दू का हर्फ जर पर है। अंग्रेजी में देखिए आई बिलीव इन अल्लाह, मैं अल्लाह में ईमान लाया, नहीं, अंग्रेजी का हर्फ जर इन है। इसका मतलब हुआ अरबी में भी, उर्दू में पर, इंग्लिश में इन, ये क्या तीनों हरूफ जर है। हर जबान का हरूफ जर अलग अलग होता है। एक दूसरी बात, कभी हर्फ जर अरबी जबान में तो होता है मगर तर्जमा करते हुए दूसरी जबान में नहीं होता। मतलब ली जो है क्या है, लाम हर्फ जारा है, लेकिन जब इंग्लिश में कहते हैं हम कहते हैं फॉर यू, माफ फरमाइए इसमें हर्फ जर आया ही नहीं। इसी तरह कभी हर्फ जर अरबी में नहीं होता मगर दूसरी जबान में जरूरी होता है समझने के लिए। जैसे वरहमनी, अरबी में इसमें कोई हर्फ जर नहीं है, लेकिन तर्जुमा करते हैं तो क्या कहते हैं, रहम कर मुझ पर। उर्दू में भी हर्फ जर इस्तेमाल, अंग्रेजी में कहते हैं एंड हैव मर्सी ऑन मी। ऑन जो है वो हर्फ जर है प्रीपोजिशन। तो इसका मतलब हुआ कभी ऐसा होता है कि अरबी जबान में हर्फ जर होता है, तर्जुमे में नहीं होता, और कभी इसके उलट होता है कि अरबी जबान में तो हर्फ जर नहीं होता लेकिन दूसरी जबान में तर्जुमा करते हुए हर्फ जर होता है। और चौथी बात ये, हर्फ जर बदलने से मानी नहीं बदलता। ये बड़ी अहम बात है, इसको गौर से देखिए। मसलन उर्दू में हम कहते हैं लकड़ी से मारा, इसका मतलब लकड़ी की मदद से मारा।
लकड़ी को मारा, इसका मतलब लकड़ी से नहीं मारा, लकड़ी खुद लकड़ी को हमने मारा। यानी से और को ये हरूफ जर है उर्दू के, लेकिन जुमला एक ही है, लकड़ी मारा, लेकिन से आया तो कुछ और मैनी थे, को आया तो कुछ और मैनी। अंग्रेजी में और वाज़ेह है। गेट के मैंने होता है हासिल करना, गेट इन का मतलब होता है अंदर दाखिल होना, गेट बाहर निकालना, गेट अप खड़े हो जाओ, गेट डाउन नीचे बैठ। ये क्या हो रहा है, इन आउट अप डाउन जो है वो गेट के मायने को तब्दील कर रहे हैं, असल मैंने गेट के हासिल करना, लेकिन गेट इन का मतलब ही कुछ और है, गेट आउट का और ही कुछ मतलब है, गेट अप का इसका मतलब है प्रीपोजिशन जब बदलती हैं तो वो लफ्ज के मायने को बदल देंगे। ये अरबी में भी यही है। मसलन एक लफ्ज आता है सल्ली ली रब्बी का, सल्ली के मैंने नमाज पढ़ी है, ली लिए रब्बी का अपने रब की, यानी नमाज पढ़ी अपने रब के लिए। लेकिन जब ये आता है सल्ली अला, ली की बजाय अला आ गया, सल्ली अला मोहम्मद, तो इसका मतलब है रहमत भेजिए। वही सल्ली जिसके मैंने नमाज था, अब उसके मैंने रहमत। क्यों? हरूफ जर। तो हरूफ जर के बारे में ये चार बातें थी। पहली क्या, हर जबान का हरफ जर अलग होता है, इसकी मिसाल थी आमंतु भी होता है। दूसरा था कभी हरफ जर अरबी में तो होता है मगर दूसरी जबान में तर्जमा करते हुए जारी होता है, क्योंकि बहुत जरूरत। तीसरा कभी हरफ जर अरबी में नहीं होता मगर दूसरी जबान में जरूरी होता है, ये दूसरे जुमले का उलट, यानी कभी अरबी में होता है हरफ जर, कभी नहीं होता। यही दूसरी चौथी बात, हरफ जर बदलने से मायने बदल जाते हैं, मिसाल थी लकड़ी से मारा या लकड़ी। ये आपने याद रखना है, हरफ जर बदलने से मायने बदल जाते हैं। तो हमने अब तक जो है हरूफ के बारे में ये जो है 9 हरफ जो है पढ़े थे, आपके सामने है। क्या है, ली मिन अन पहला सेट, बी फी अला दूसरा सेट, इला मा इंदा ये तीसरा सेट, और इनसे हमने हुम का ये कुम ना और हा को मिला के जो है अपने टेबल बनाए। और जब ये 9 टेबल बन गए तो हमने क्या किया, इसके साथ वाव के साथ जो है टेबल बनाए, सबके साथ वाव बनाए, वला व मिन व अन व बी व फी व अला व इला व मा व इंदा के साथ जो हमने यही की जमीर मिलाई। फिर हमने जो है फा के साथ भी यही काम किया, यानी फा के साथ जो है इनको मिला के, तो इस तरह हमने जो है कितने 9 या 27 टेबल आपको कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सिर्फ 9 टेबल पढ़ने थे, हमने उसके 27 टेबल किए। और आपको अब ये तसव्वुर अच्छी तरह आना चाहिए, वाह आ जाता है तो और के मायने देता है, फा आ जाए तो पस के मायने देता है, आगे जो लफ्ज है उसका अपना तर्जुमा। अब इशारे के अल्फाज, ये आप देखिए हर जबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज होते हैं, जैसे उर्दू में हम कहते हैं ये सब, वो सब। अरबी में भी है, अरबी में क्या है, मसलन एक लफ्ज है हाजा, ये इसका इशारा, एक उंगली को नीचे की तरफ दाएं हाथ से कर रहा हूं तो ये मुजक्कर के लिए। अगर मैं ये जब करूंगा हाजे ही होता है, फिर मुअन्निस का हो जाएगा। हाजा ये एक के लिए, जमा इसकी होती है हाउलाए, ये सब। हाजा ये, हाउलाए ये सब। और दूर के लिए देखिए जालिका, वो यानी एक मुजक्कर, और जमा उलाइका वो सब। तो ये आपके इशारे हुए नजदीक और दूर के। मुजक्कर के क्या, हाजा ये, हाउलाए ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। जी आप लोग दोहराइए, मैं इशारा करता हूँ। हाँ जी, इससे क्या इशारा बना, हाजा हाजा, हाजा, मायनी ये, ये। और इससे क्या इशारा हुआ, हाउलाई, ये तर्जुमा। हाँ, सब, ये सब। और इससे क्या इशारा हुआ, जालिका, जालिका वो, वो, इससे क्या हुआ इशारा, उलाइका वो उलाइका, सब। वो वो सब। सब। ठीक है? अब इनको हम जो है कैसे करेंगे, ये देखिए, हाजा हाउला, जालिका उला। आइए इसकी मशक करते हैं। हाजा मुस्लिम। अब ये मुस्लिम जो है इस पे अलिफ लाम नहीं है, तो तर्जुमे में क्या होगा, हाजा मुस्लिम, ये ये एक मुसलमान है, मुस्लिम है। ये एक मुसलमान, ये पूरा जुमला है, हाजा मुस्लिम, ये एक मुसलमान है।
اور اگر میں اس کی جمع کے لیے کہوں ہا اولائے تو جمع آ جائے گا مسلمون، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ سب مسلمان ہیں. مسلمون میں سب کا معنی آ گیا، یہ سب مسلمان ہیں. اور اگر میں کہوں ذالک مسلم تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ ایک مسلمان. ایک مسلمان ہے. کیونکہ یہ مسلم جو ہے الف لام کے بغیر آ رہا ہے، اس کے ترجمے میں بھی ایک کوئی کچھ چند میں سے کوئی لفظ لانا پڑے گا، تو ہم کہیں گے ذالک مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. اور اگر ہم کہیں اولئک مسلمون وہ تو کیا ہوگا؟ وہ سب مسلمان ہیں. ہیں. گڈ. تو آئیے اب آپ پریکٹس کیجئے. ایک لفظ ہے فاتح، مسلم کی جگہ اب آپ فاتح رکھ دیجئے، تو یہ کیا ہوگا؟ اسی اشارے کے ساتھ کیا جملہ بنے گا؟ حاذا فاتح. تو کیا ہوگا؟ یہ ایک ہے فتح کرنے کا. اور اگر میں کہوں ہاؤلائے تو کیا کہیں گے؟ ہؤلاء فاتحون. فاتحون جمع لائیں گے، یہ سب فتح کرنے والے ہیں، فاتح ہیں. اور اگر میں کہوں ذالک ذالک فاتح، ذالک فاتح. وہ ایک فاتح. وہ ایک اور فتح اگر کرنے میں والا. یہ اشارہ کر دوں اولئک اولئک فاتحون. فاتحون. فاتحون جمع کا صیغہ لائیں گے، وہ سب فاتح. چلیں ایک اور عابد، عابد عبادت کرنے والے. اگر میں کہوں اس اشارے کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کیجئے تو کیا جملہ بنے گا؟ ھذا عابد، حاذا عابد. حاذا عابد کیا مطلب؟ یہ ایک عبادت کرنے والا ہے. عابد جو ہے نکرہ ہے، الف لام کے بغیر آ رہا ہے. عابد یہ عابد ہے یا ایک عابد ہے؟ کیونکہ عابد جو ہے مخصوص نام بھی ہوتا ہے، جب اسے ہم لیں گے مخصوص میں الف لام کے بغیر بھی مخصوص علم تو پھر ہم کہیں گے یہ عابد ہے. اچھا، اور اگر میں کہوں اس اشارے سے کیا لفظ بنے گا؟ ذالک ذالک عابد. عابد. ذالک عابد کیا مطلب؟ وہ عابد ہے یا وہ عابد ہے، وہ عابد ہے. اگر میں یہ وہ کہوں کہ ایک یہ عبادت کرنے والا ہے. اولئک عابدون. ہاں اولئک کے ساتھ جمع کا صیغہ لائیں گے، وہ سب عابد ہیں. اچھا ایک اور لفظ لے لیتے ہیں دارب. جی دارب سے بنائیے. حاذا دارب. اچھا حاذا دارب. یہ وہ دارب کہتے ہیں یہ ایک مارنے مارنے والا مارنا. ہے. وہ والا. ایک یہ مارنے کرتے ہیں والا ہے. اشارہ. ہؤلاء ہؤلاء داربون. ضاربون. داربون ہو جائے گا جمع، یہ سب مارنے والے ہیں. اگر یہ کریں ذالک ضارب، ذالک ذالک ذالک. دارب. ایک مارنے والا ہے. وہ اور اگر ایک یہ مارنے کریں والا ہے. اولئک 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 داربون. ظالمون. وہ سب اور اگر مارنے والے ہیں. ایک لفظ لے لیتے ہیں عالم. ہاں جی عالم جو ہے اس حاذا میں عالم. جی اور یہ جمع ایک عالم ہے. ہؤلاء اولئک عالمون. عالمون. یہ سب عالم ہیں. اور یہاں کیا کریں گے؟ ذالک عالم. ذالک عالم. وہ ایک عالم ایک ہے. عالم ہے. اور اگر یہ اولئک کریں عالمون. عالمون. وہ سب عالم ہیں. آئیے اب دیکھیں من کے معنی ہوتا ہے کون. من ہاذا یہ کون ہے؟ ھذا من مسلم. ہاذا مسلم، ہاذا صالح، ہاذا عابد، ہاذا عالم، ہاذا فاتح. کوئی بھی مذکر لفظ دے آئیں گے تو ہم لے لیتے ہیں مثلا ہاذا مسلم، یہ ایک مسلم. اور اگر یہ ہو سوال من ہؤلاء تو اب کیا جواب بنے گا؟ ھذا مسلمون. مسلمین. ہاذا تو آ ہی نہیں سکتا، وہ تو ایک کے لیے مخصوص ہے. سر یہاں آپ مسلمون یا مسلمین لا رہے ہیں تو ایک کا کیسے اس کے ساتھ جوڑ بنے گا؟ ہؤلاء ہؤلاء مسلم. مسلمون. یہ سب مسلمان ہیں، جمع کا صیغہ بنے گا. کیا ہوگا؟ ہؤلاء مسلمون. مسلم. من ذالک، وہ کون ہے؟ ہاں تو کیا ہوگا جواب؟ ذالک مسلم، ذالک مسلم. ایک کا لفظ آئے گا یعنی ایک مسلمان کی بات. اور اگر کہے من اولئک وہ سب کیا ہیں؟
उलाइका उलाइका मुस्लिमून मुस्लिमून हाँ, उलाय का जमा है तो उसके साथ जमा लाएंगे, जमा, उलाय का मुस्लिम। मुस्लिमून, उलाय का सालिहून, उलाय का आबिदून, उलाय का आलमून, उलाय का दारबून। ये अभी हमने एक्सरसाइज की। अब मुस्लिम की जगह आप मोमिन का लफ्ज रख के यही एक्सरसाइज करें। मन हाज, हाजा हाजा मोमिन हाजा मोमिन मन हाउलाय, हाउलाई मोमिनून मन जालिका, जालिका मोमिन जालिका जालिका मोमिन। मोमिन मन उलायका। उलाइका मोमिन उलाइका मोमिनून। मोमिनून। एक और लफ्ज ले लेते हैं साले, साले से यही एक्सरसाइज। मन हाजा, हाजा हाजा साले साले हाजा साले मन हाउलाय, हाउलाई हाउलाई हाउलाए सालिहून मन जालिका, जालिका जालिका सालिह मन उलाइका। उलाइका सालिहून। तो अब आपको ये फर्क पता चल गया कि मुजक्कर के लिए मुजक्कर लफ्ज और वाहिद के लिए वाहिद और जमा के लिए जमा लफ्ज लाया जाता है। अब ये देखें, एक लफ्ज है हाजा, हाजा ये मुजक्कर, लेकिन अगर मैं ये कहूँ हाज़िही तो ये क्या होगा? मुअन्नस के लिए हो जाएगा। तर्जुमा यही है, ये हाजा मुजक्कर के लिए, हाज़िही मुअन्नस के लिए। मुअन्नस के लिए। अब यहाँ हमने लफ्ज इस्तेमाल किया था ज़ालिका वो मुजक्कर के लिए, यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे तिल्का मुअन्नस के लिए वो। तो मुअन्नस के इशारे क्या है? हाज़िही, एक तो यह कि बायां हाथ इस्तेमाल होगा हाज़िही, दूसरा है तिल्का। ये दोनों मुख्तलिफ है। यहाँ पे हाजा था, अब ये क्या है? हाजे ही एक नया लफ्ज है। वहां पे था जालिका, इधर क्या गया? तिल्का। ये दो नए लफ्ज आ गए मुअन्नस के लिए, लेकिन अब हमें पता चल गया मुअन्नस के लिए हम बायां हाथ इस्तेमाल करेंगे हाजे ही, और तिल्का ये। तो अब ये आपके सामने आ गया, हाजे ही अगर ये है तो इसकी जमा होता है हाउला। यहाँ पे हाजा की जमा क्या था? यहाँ हाजा की जमा क्या था? हाउलाई हाउलाई। यहाँ भी हाउलाई हाउलाई है, जमा दोनों की एक है, सिर्फ हाथ का फर्क है। ये हाथ होगा तो इसका मतलब मुजक्कर के हाउलाए, जब ये होगा तो मुअन्नस के हाउलाए। इसी तरह यहाँ पे हमने कहा तिल का, तो सॉरी मुअन्नस के लिए तिल का, ये हाथ इसकी जमा होता है तिल का, सॉरी तिल का उलाए का। यहाँ भी हमने उलाए का इस्तेमाल किया था, तो इसका मतलब ये हुआ जमा में कोई फर्क नहीं है। मुजक्कर मुअन्नस के लिए जमा लफ्ज एक ही आता है, नजदीक के लिए हाउलाए, दूर के लिए उलाए। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि इशारा आप दाएं हाथ से कर रहे हैं या बाएं से। हाउलाए उलाए का उलाए। हाँ, वाहिद में फर्क है। हाजा इधर नहीं आएगा, हाजा इधर आएगा, जालिका इधर क्या आएगा? तिल्का। तो आइए अभी करते हैं। यहाँ आपको आज मुअन्नस के कुछ अल्फाज दिए जाते हैं, जैसे हमने मुजक्कर के लिए आपको 20 जो है अल्फाज दिए थे, तो आज जो है मुअन्नस के लिए जो है हम अल्फाज देखते हैं कौन कौन से हैं। बिन्तुन बेटी को कहते हैं, साबिरतुन सब्र करने वाली, तवीलतुन लंबी दराज कद, मुअल्लमतुन उस्तानी पढ़ाने वाली, तालिबतुन तालिबा यानी स्टूडेंट, कारियतुन कारी मुअन्नस यानी औरत, शाकिरतुन शुक्र करने वाली, कबीरतुन बड़ी बनने, मुस्लिमतुन मुसलमान औरत, तलमीजतुन शागिर्दा, तबीबतुन डॉक्टर डॉक्टर को कहते हैं, लेडी डॉक्टर, इससे मुराद हम लेते हैं, सालिहतुन नेक नेक। खातून, मोमिनतुन मोमिना औरत, मुशरिकतुन मुशरिका औरत, हाफिजतुन हाफिजा औरत यानी जिसने हिफ्ज किया हो, सगीरतुन छोटी यानी उम्र में, जमीलतुन खूबसूरत, खूबसूरत, उस्तादतुन उस्तादनी को भी कहते हैं, ज़कियतुन ज़हीन औरत या बच्ची, तिफलतुन शेरखान। तो ये सारे क्या है? ये वो अस्माएं जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन इनके आखिर में गोल ता आती है, या फिर वो लफ्ज
مخصوص ہی جو ہے خواتین کی، جیسے بنتن بیٹی جو ہے وہ اس کے آخر میں گول تا نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہے۔ تو اگر میں کہوں ہاذا مسلم تو مؤنث کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ہاذہی، ہاذہی مؤنث مسلمتن، لفظ آئیں گے گول تا۔ مسلمت اگر میں کہوں ذالک مسلم تو یہاں پہ اب کیا آئے گا؟ تلک مسلمتن، تل کا اور مؤنث لفظ لائیں گے مسلمتن، ہاذا مسلم، ہاذہی مسلمتن، ذالک مسلم، تل کا مسلمتن۔ اب ہم ایک لفظ لیتے ہیں، مثلا ابھی میں نے یہاں آپ کو اتنے سارے نام مؤنث کے بتائے، اگر میں کہوں ہاذا صغیرن، ہاذا صغیرن یہ چھوٹا ہے، تو یہاں کیا کہوں گا؟ ہاذہی صغیرتن، صغیرتن، گول تا لگا دوں گا، مؤنث لفظ بن جائے گا۔ اگر میں کہوں ہاذا کبیر تو یہاں کیا آئے گا؟ ہاذہی کبیرتن، کبیرتن۔ اگر میں کہوں ہاذا مسلم تو میں نے کہا ہاذہی مسلمتن۔ اگر میں کہوں ہاذا صالح تو ادھر کیا کہوں گا؟ ہاذا ہاذہی صالحتن، صالحات گول تا لگا دیں گے۔ اگر میں کہوں ہاذا استاذن، یہ استاد ہے، تو یہاں کیا کہیں گے؟ ہاذہی استاذتن، استاذتن، گول تا لگا دیں گے۔ اگر میں یہاں کہوں ہاذا تلمیذن، یہ شاگرد ہے، تو یہاں کیا کہیں گے؟ ہاذہی تلمیذتن، تلمیذتن۔ اگر میں کہوں ہاذا ذکی، یہ ذہین ہے، تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ ہاذہی زکیتن، ذکیتن۔ اگر میں کہوں ہاذا قاری تو ادھر کیا کہیں گے؟ ہاذہی قاریتن، قاریتن۔ اگر میں کہوں ہاذا عالم تو ادھر کیا کہیں گے؟ ہاذہی۔ عالمتن، عالمت یہ اشارے پہ ہے، آپ نزدیک کا کریں یا دور کا کریں، لیکن اگر آپ دائیں ہاتھ سے کر رہے ہیں مذکر کے لیے کر رہے ہیں پھر آپ مذکر لفظ لائیں، اگر آپ بائیں ہاتھ سے کر رہے ہیں مؤنث کے لیے کر رہے ہیں تو اشارہ جو ہے وہ مؤنث کا لائیں۔ آج میں نے آپ کو یہ واحد تک ہی رکھا ہے، اگلی ایکسرسائز میں ہم اسے جمع کے لیے کریں گے، ایکسرسائز یہی ہوگی، اس کو ہم لے کے چلیں گے۔ اب آ گیا آپ کا امتحان، اختبار، تو دیکھتے ہیں ہم نے جو کچھ اب تک سیکھا ہے اس میں سے ہمیں کتنا سمجھ ہے۔ ذالک، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی، ذالک اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ اور لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے۔ اشارے کے جتنے بھی اسم ہیں، چاہے قریب کے ہیں دور کے، یہ سب کے سب اسم ہے، تو ذالک کیا ہوا؟ اسم ہوا۔ دوسرا سوال، کیا ذالک جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے ہے؟ مذکر کے لیے، تیسرا، یہ اس کے معنی کیا ہے؟ ذالک کی کیا معنی ہے؟ وہ وہ یعنی دور کے لیے ہے۔ چلیے، الکتاب، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں فعل حرف کیا ہے؟ اسم ہے، اسم ہے کیونکہ الف لام سے پتہ چلا۔ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد، واحد ہے کیونکہ کتاب کی جمع کتب ہوتا ہے، یہاں پہ یہ کتاب ہی ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا، آیا یہ دو پیش دو زبر دو زیر میں سے کس سے بنا ہے؟ جی، یہ دو زبر دو زبر دو پیش سے بن ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس الف لام لگا ہوا ہے، الف لام کے ہاتھ میں الف کا ڈنڈا، وہ دو زبر دو زیر کو آنے ہی نہیں دے گا، مار مار کے بگا دے گا۔ تو یہ ایک پیش سے بنا ہوا ہے کیونکہ اس کے آخر میں پیش آ رہا ہے۔ اگلا لفظ وَأُولَئِکَ، کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو ٹکڑے ہیں، و اور اولائک۔ اب یہ اولائک کا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے، جمع ہے۔ تو آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں، یہ قریب کے لیے، یہ دور کے لیے، وہ آیا یہ مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے؟ مذکر کے لیے، جی نہیں، اولائکا دونوں کے لیے ہے، ادھر بھی اولائکا تھا ادھر بھی اولائکا تھا، یہ دونوں کے لیے ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہاں پہ یہ مذکر یا مؤنث،
ہاں جب جملہ سامنے آئے گا پھر ہم بتائیں گے کہ یہاں اس جملے میں یہ مذکر کے لیے آ رہا ہے یا مؤنث کے لیے آ رہا ہے. اگلا لفظ دیکھیے سواء، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی Yeah, and like that, and also, اور فعل حرف میں سے سواء کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں دو پیش نظر آ رہے ہیں؟ اسم کی نشانی یہی ہے، الف لام، دو پیش، دو زبر، دو زیر، واو نون، الف تا یا نون، یہ ہوتے ہیں. تو یہ اسم ہے. اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ قلوبہم، اللہ قلوبہم، کیا آپ اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ کتنے ٹکڑے ہوں گے اللہ قلوبہم کے؟ جی اللہ قلوبہم کے ٹکڑے کیجئے. 3 ٹکڑے، اللہ، قلوب اور ہم. اللہ کے کیا ہے؟ یہ حرف ہے. قلوب یہ قلب کی جمع ہے، اسم ہے. ہم جو ہے یہ ضمیر، یہ بھی اسم ہے، ان کے دلوں پر. ہاؤلائے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے سر. اسم ہے. واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ دونوں کے لیے. دونوں کے لیے ہے. یہ دونوں کے لیے ہے. جملہ بتائے گا کہ یہ آیا مذکر کے لیے وہاں استعمال ہوا ہے یا مؤنث کے لیے ہوا ہے. وَلَهُمْ، اس کے ٹکڑے کیجئے. کتنے ٹکڑے ممکن ہیں؟ 3 ٹکڑے. سر وا، تین ہو لا جائیں. اور ہم. وا کے معنی ہوتا ہے اور، لا کے معنی ہوتا ہے لیے، ہم معنی ان. وَلَهُمْ اور ان کے لیے. اور اس میں وا حرف ہے، لا حرف ہے، اور ہم کیا ہے؟ ضمیر اسم ہے. عذاب، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے سر. اسم ہے. 2 پیج سے پتہ جاتا. ترجمہ کیجئے عذاب ان کا. ایک عذاب. کوئی کیوں؟ عذاب. اس میں الف لام نہیں آ رہا، اس لیے ایک عذاب یا کوئی عذاب جو ہے وہ اس کے ترجمے میں ایک، کوئی، کچھ، چند میں سے کچھ لگے گا. آئیے وَمِنَ النَّارِ وَمِنَ النَّاسِ. ہاں جی کتنے حرف ہیں؟ سوری کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ سر 3. 4 ہیں سر. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں 3. وا، من اور الناس. الناس. اصل میں الناس بھی الف لام اور ناس 2 سے بنا ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم ایک لے لیتے ہیں. وا جو ہے کیا ہے؟ حرف ہے. من حرف ہے. الناس جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے اسم سر. ہے سر. اسم ہے. وا کے معنی اور، من کے معنی سے الناس. تو یہ جو ہے اس کا ترجمہ کیجیے. وَمِنَ النَّاسِ ترجمہ کیجیے. اور خاص لوگوں میں سے. اور لوگوں میں سے. اور جو ہے اور لوگوں میں سے، اگر یہ الف لام نہ ہوتا، اگر یہ لفظ ہوتا وَمِن ناس، تو پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ اور لوگوں سے. اور کچھ لوگوں میں سے. ناس جو ہے جب وہ ہو گیا نکرا ہو گیا تو اس کے ساتھ جی سر. ایک، کوئی، کچھ، چند میں سے لفظ فٹ ہوگا. تو کیا ہوگا؟ وا کے معنی اور، مین معنی سے، اور سے، لوگوں. تو یہاں پہ کیا گیا؟ اگر الف لام نہ ہو کہیں گے کچھ لوگوں میں سے، اور کچھ لوگوں میں سے. اور اگر الف لام ہے پھر کہیں گے اور لوگوں میں سے. کچھ، ایک، کوئی، چند کا جو ہے اضافہ نہیں ہو. چلے بِمُؤْمِنِينَ. ہاں جی ٹکڑے کیجئے اس کے. جی. 2 ٹکڑے، بی اور مومنین. پھر یہ تو حرف ہو گیا، حرف جر. مومنین جو ہے یہ بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. واحد ہے یا جمع ہے؟ سر جمع. جمع ہے. جمع میں جو ہے یہ مذکر کا ہے یا مؤنث کی جمع ہے؟ مذکر کی جمع. مذکر، کیونکہ مذکر کی جمع واو نون یا نون سے ہوتی ہے، مؤنث کی الف تا سے ہوتی ہے. اس میں الف تا نہیں. اگلا سوال، اگر یہ جمع ہے مذکر کی تو یہ آیا 2 پیش سے بنی ہے، 2 زبر سے بنی ہے، یا 2 زیر سے بنی ہے؟
सर दो जबर से दो जबर दो या जेर दो से जेर भी बन दोनों में से किसी से बनी है, हमें नहीं पता जब तक जुमला हमारे सामने ना आए। हम कहेंगे ये दो जबर से भी बन सकती है, दो जेर से भी बनी है, दोनों में से किसी एक से बनी। अब आ जाए तर्जमे की तरफ। भी मोमिनीन, अब ये जो है मोमिनों पर, अब ये मोमिन जो है ये क्या है, यहाँ पे मफूल आ रहा है। अगर ये काम करने वाला एक्टिव होता तो ये वाव नून के साथ आता। फिर जोलिमात, टुकड़े कीजिए, दो टुकड़े, फी और जुल्मात। फी जो है वो हर्फ है, और जुल्मात के बारे में क्या ख्याल है, इसमें फेल हर्फ में से क्या है? इसम है सर। इसम है, दो जेर से पता चल रहा है इसम है। जुल्मात वाहिद है या जमा है? सर जमा है। जमा है, क्योंकि अलिफ ता इस पे आ रहा है। ये जो खड़ी जबर है ये अलिफ है, और ता, अलिफ ता आखिर में आ गया तो ये जो है क्या है, जमा क्या है। अब जमा में ये मुजक्कर है या मुअन्निस? सर मुअन्निस है। इसकी ना सर मुअन्निस की जमा हाँ, है। इफ्ता। ठीक है, दो जेर आ रहा है तो इसका मतलब है ये ना दो पेश से बना, या तो दो जबर से बना होगा या दो जेर से बना होगा, क्योंकि मुअन्निस की जमा क्या होती है, जुल्मातुन, जुल्मातिन, जुल्मातिन, आखिरी वाले दोनों दो जेर से आते हैं, तो इसलिए ये हो गया। अब चले अल्लाही, टुकड़े कीजिए इस जिसके, सर अल्लाह अलग हो जाएगा, अल्लाह अलग हो जाएगा। दो टुकड़े हैं, यानी दो टुकड़े कौन से, अल्लाह और अल्लाह। तो आइए, अल्लाह, अल्लाह क्या है, इसम फेल हर्फ में से हर्फ, क्या है, हर्फ है सर। हर्फ है। और अल्लाह क्या है, इसमें जलाला। जब इसमें भी अल्लाह जलाला। आएगा इसमें जलाला है, तो लिहाजा एक इसम है और एक हर्फ है। मिनल्लाहि, मिनस समाई, मिनस समाई, टुकड़े कीजिए पहले, तो इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं? सर तीन हो जाएंगे, मिन अलग हो जाएगा, अलिफ लाम अलग हो जाएगा, समान हो जाएगा। अस्समाई। यहाँ पे हम अलिफ लाम को अलहदा नहीं करेंगे, ये इब्तदाई क्लास है। इसमें हम कहेंगे दो टुकड़े, मिन और अस्समा। तो मिन जो है क्या है, हर्फ इसम फेल में से क्या है, हर्फ। हर्फ है सर। मिन की मैनी से, और ये हर्फ है। और अस्समा क्या है, इसम है सर। इसम है, अलिफ लाम आया। और ये वाहिद है या जमा है? ये वाहिद है, क्यों, इसकी जमा समावात, ये हमने पढ़ा था, मिल अस्समावात व मिल अल अर्द, कल ही पढ़ा था। समावात इसकी जमा था, और समा जो है वो वाहिद है और इसम है, और अलिफ लाम है, तो ये क्या होगा, आसमान। अगर अलिफ लाम ना होता तो फिर कहते एक आसमान। फी ही, टुकड़े कीजिए, दो टुकड़े, फी और ही। फी क्या है, हर्फ है, ही जो है क्या है, जमीर इसम है। फी ही, इसमें। रिशावतुन, हाँ जी, इसम फेल हर्फ में से क्या है, दो पेश से इसम पता चला। और अगला यह है कि मुजक्कर है या मुअन्निस है, मुअन्निस है सर। मुअन्निस है, बोलता है। वाहिद है या जमा है, वाहिद। वाहिद है, क्यों, वाव नून या नून अलिफ ता जो है जमा की इलामत है, वो इसमें नहीं है। इंदल्लाही, हाँ जी, टुकड़े कीजिए और पहचानिए हर टुकड़े को। इंदल्लाही, इंदा और अल्लाह दो टुकड़े हुए। इंदा क्या है, हरफ है, मा इंदा ये जो हमने पढ़े वो है, और अल्लाह क्या, इसमें जलाला है। तो उसके बाद इंदल्लाही, अल्लाह के पास। सुम्मुन, सुम्मुन क्या है, इसम फेल हर्फ में से, इसम है सर। तो मैं दो पे से चला, नकरा है। और इसी तरीके से हाजे ही, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसम फेल हर्फ में से क्या होगा, ये इसम है, इसम इशार। इसम है, वाहिद है या जमा है, वाहिद। वाहिद है। अगर ये वाहिद है तो इसकी जमा क्या है, हा उलाई। हाउला। इसका ये मुजक्कर है या मुअन्निस है, मुअन्निस है। मुअन्निस है, क्योंकि हा या गोल ता जो है आखिर में आ रही है।
آگے لفظ ہے الظالمین، یہ آج کا آخری لفظ ہے، اسے پچھانیے فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے کیونکہ الف لام آ رہا ہے، اور پھر جو ہے ظالمین واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے، کیوں؟ یا نون آ رہا ہے۔ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے، کیوں؟ واو نون یا نون مذکر کی جمع ہوتی ہے، مؤنث کی الف تا ہوتی ہے۔ اگلا سوال، یہ اس کا ترجمہ کیجئے، کیا ہوگا؟ ظالموں، کیونکہ الف لام آ گیا اس لیے کوئی کچھ چند میں سے کوئی لفظ نہیں لگے گا۔ تیسری بات یہ کہ یہ جو ہے کیا ہے، دو پیش دو زبر دو زیر کس سے بنا ہے؟ ان سے نہیں بنا، یہ یا تو جو ہے ایک زبر سے بنا ہے یا ایک زیر سے۔ کیوں؟ اگر ایک پیش سے ہوتا تو یہ واو نون سے بنتا، الظالمون ہوتا۔ تو آئیے، هل انت بخیر، یہ سوال ہے آپ سے، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ اس ایکسرسائز کے بعد جی جواب دیجئے۔ نعم انا بخیر، جی ہاں میں خیریت سے ہوں۔ هل انتم بخیر، کیا تم سب خیریت سے ہو؟ نعم نحن بخیر، جی ہاں ہم خیریت سے ہیں۔ آئیے سوالوں کو جلدی سے دیکھ سکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ کا مطلب ہے اور اللہ کے لیے، نو مکم کے معنی ہے آپ سب کی نیند، وسبحان اللہ کا مطلب ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے، التحیات کے معنی ہے تمام قولی اور تمام ضروری چیزیں اور عبادتیں، الطیبات کے معنی ہے تمام خالص اعمال اور تمام پاکیزہ اشیاء کا خرچ کرنا، سلام علیکم کا ترجمہ ہے سلامتی ہو آپ سب پر، ورحمت اللہ کا معنی ہے اور اللہ کی رحمت، برکت کا معنی ہے ہر بلائی میں زیادتی ہونا۔ تشہد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم 3 دعائیں مانگتے ہیں، ورسولہ میں جو ہے 3 جو ہے کلمے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ عظیم ذمہ داری جو ہے وہ کیا ہے، دعوت دینے کی ہم پہ عائد ہوتی ہے، اور تشہد کا یہ ٹکڑا دین کی دعوت کون سا دلاتا ہے؟ اشہدو محمد، ان کے بعد عبدہ جو ہے وہ اس میں کیا جو ہے تعلیم ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ منہم مومنون کا ترجمہ ہوگا ان سب میں مومنین ہے۔ رضی اللہ کے معنی ہے اللہ راضی ہوا۔ اقرا کتابہ کا مطلب ہے اپنی کتاب پڑھ، ورحمنی کا مطلب ہے اور رحم کیجیے مجھ پر۔ حرف جر کے بدلنے سے جو ہے کبھی کبھی کیا ہے معنی بدل جاتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ ذالکہ کی جمع ہوگا اولائکہ، ہؤلاء مومنون کا ترجمہ ہوگا یہ سب مومن ہیں، وہ ہماری کتاب ہے۔ ذالکہ کتابنا، ھذا صالح کی جمع ہوگی ہؤلاء صالحون، اولئک المسلمون کا ترجمہ ہوگا وہ سب مسلمان ہیں، یہ سب مسلمان ہیں کی عربی ہوگی اولئک مسلمون۔ ھذا کا مؤنث ہوگا ھذہ، یہ نماز، یہ جو ہے نماز ہے، ھذہ صلاۃ۔ تو نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں، حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیع، یہ جو ہے کیا لفظ ہے یہاں پہ، ہائڈ کر دیں، لأصحابہ، اقرأ پڑھو قرآن، قرآن کو، فإنہ بے شک یہ یاتی آئے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، شفان شفاعت سی اصحابی اپنے ساتھی کے لیے، یعنی قرآن کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ تو ہمارا پہلا ہوم ورک یہ ہے قرآن سے تلاوت، ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھے، تو پہلا قدم اس سے تعلق جوڑنا ہے، اگرچہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ پہلا ہوم ورک قرآن کی تلاوت کیجیے، روزانہ کم سے کم 5 منٹ۔ الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام پر آپ نے اب تک 93 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 27,500 سے زیادہ آئے ہیں۔ یاد رکھیے آپ اس کورس کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ ہمیشہ ربی ذکر علم کہیے اور کہیے اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدیر. تو یہاں پہ ہمارے سبق اختتام ہوا.